ہونے کے بعد انسان کی روح جسم سے نکل کر سیر کرتی ہے جا کے، کیونکہ جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے نا، وہ دو روحیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ روح ہوتی ہے جو ابدی ہوتی ہے۔ ابدی سے مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے ہو گئی یا پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو گئی، جبکہ ابد کا لفظ تو اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، لیکن ابدی سے مراد یہ ہے کہ دائمی، جو انسان کے مرتے وقت جو روح نکلتی ہے اس کو وہ دائمی روح ہوتی ہے، جو وہ نکلنے کے بعد انسان مر جاتا ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ روح جو ہوتی ہے جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے اس کے سونے کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ انسان کو نیند ہی جب آتی ہے جب اس کی وہ روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ دو روحیں ہوتی ہیں، تو وہ روح جو انسان کے جسم سے نکلا کرتی ہے اور وہ سونے کے بعد جسم سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن وہ روح ہوتی ہے جو نکلنے والی ہوتی ہے، وہ روح نہیں ہوتی ہے جو انسان کے جس کے نکلنے سے انسان کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر وہ روح نکلنے کے بعد سیر کرتی ہے، جا کر وہ سیر کرتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے۔ بعض مرتبہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب آنے کی وجہ وہ اس کی روح بھی ہوا کرتی ہے، جو اس کی روح نکل کے جو سیر کر رہی ہوتی ہے، ایک وہ بھی روح، کیونکہ انسان بالکل بے خبر ہو جاتا ہے نا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سوتا مرا برابر ہے، نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب دونوں روحیں، جو روح حقیقی ہے جب وہ نکل جاتی ہے تو انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن وہ روح جو عارضی روح ہے، عارضی روح وہ سونے کے بعد نکلتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا انتقال تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ انسان سو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انسان کی روح نکلتی ہے، اس کے بعد سیر کرتی ہے۔ چونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، تو خواب تو تین وجہ سے آتے ہیں، یا تو فرشتے کی جانب سے ہوگا جو نیک لوگوں کو خواب آتا ہے، یا پھر وہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں جو گندے اور ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، یا پھر انسان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں جو اس نے سوچ کے سویا ہوا تھا، جو وہ اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں جو روح اس کی سیر کرنے والی روح ہوتی ہے وہ اس کے جسم سے باہر ہوتی ہے۔ اسی کے لیے انسان ایسے بے خبر سوتا ہے نا کہ اگر اس کو آ کے کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے لیکن اسے کوئی خبر نہیں رہتی ہے۔ ہاں جب آنکھ کھلتی ہے پھر اس کی وہ روح اس کے جسم کے اندر واپس آتی ہے، اور وہ روح آنے سے ہی اس کی میموری پھر سے ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دم رات میں خواب دیکھ رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کہہ رہے ہیں ارے ہم تو دبئی گھوم رہے تھے لیکن یہ تو ہم اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس کی میموری، اس کے روح جب اس کے جسم کے اندر وہ واپس ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد ہی اس کی میموری پھر کام کرنا شروع کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا، یعنی آرام کا موجب بنایا، آرام کے لیے بنایا۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کو کتنی راحت ملتی ہے، ایک بیمار کو بیماری سے راحت مل جاتی ہے، سر میں درد ہو آپ سو جائیں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، ٹینشنیں ہوں سونے کے بعد ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نیند بنائی ہے وہ آرام کا اس کو موجب بنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سسٹم بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ وہ جو روح عارضی ہوتی ہے وہ اس کے جسم سے نکلتی ہے، جس سے اس بندے کو نیند آ جاتی ہے اور اس کی تمام ٹینشنیں، تھکاوٹ اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست قدرت کا اظہار کرتی ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔